السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک شروع کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی کڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہم پڑھیں گے۔ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایسا عظیم الشان واقعہ ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ واقعہ اسلام کی ترقی و فروغ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان ایک قلیل اور کمزور گروہ کے بجائے ایک طاقتور فریق بن گئے۔ ان کی مظلومیت کا دور ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بہت عزیز تھا، لیکن اللہ کے حکم اور مشیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل نخواستہ مدینہ چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 13ویں سال پیش آیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تک 13 سال تک مکہ میں رہے۔ اہل مکہ پہاڑی علاقوں میں پرورش پانے والے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے وہ نسلی اور طبعی طور پر بہت کرخت واقع ہوئے ہیں۔ اس لیے فطری طور پر ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت بہت کم تھی۔ آج بھی ان کی یہ طبعی سختی پورے طور موجود ہے۔ اس طرح کے لوگ کسی چیز کی مخالفت یا حمایت میں سخت واقع ہوتے ہیں۔ اسلام کے پھیلنے سے قریش کو سیاسی نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ دینی طور پر بھی ان کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی، اس لیے وہ اسلام کے پھیلاؤ کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مختلف طبقوں کے قبول حق میں یہ چیز آج بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس طرح قیادت کے چھن جانے کے خوف نے ان کو قبول اسلام سے باز رکھا، جبکہ اہل مدینہ دل کی گہرائیوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو تسلیم کیا، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ قریش کی قیادت کو بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو گئے۔ کفار مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرتے تھے، خاص طور پر لونڈیوں اور غلاموں پر بہت ظلم ہوتا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہولناک مظالم کیے گئے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال شیب ابی طالب میں قید بھی رکھا گیا۔ بااثر مسلمانوں مثلا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا گیا۔ الغرض قریش کے مظالم سے کوئی آزاد غلام محفوظ نہ تھا۔ مسلمان 2 بار ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ کر چکے تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کو کفار کے مظالم سے بچنے کا راستہ مل گیا تھا۔ اس لیے ہجرت مدینہ نجات کے لیے ایک اچھی اور سوچی سمجھی سکیم تھی، جس کے نتیجے میں اسلام کو کامیابی حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے اور اس کے قرب و جوار مثلا طائف وغیرہ میں مکمل تبلیغی کوششیں کر دیکھ چکے تھے، اور اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس طرح یہاں مزید تبلیغی اسلام کی گنجائش نہیں تھی۔ مکہ اور اس کے ماحول کے لوگوں کے اندر مزید قبول حق کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ ہر چیز کے اندر قبول حق کی ایک حد تک صلاحیت ہوتی ہے، اس کے بعد کوششیں بیکار ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہاں رکاوٹیں زیادہ تھی، اس لیے بھی یہاں مزید کام کرنا بہتر نہ تھا۔ مجموعی طور پر مسلمانوں کی آزمائش بھی تھی، کیونکہ اسلام کے راستے میں گھر بار چھوڑنا، خطرات مول لینا آسان کام نہ تھا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آزمانے کے بعد نوازتا ہے۔ اس طرح مسلمان بھی اللہ کی نوازشات کے مستحق ٹھہرے، اور مہاجر مسلمانوں کو سب سے بلند مقام دیا گیا۔ اسلام کی مخالفت دن بدن اضافہ ہوتا رہا، اور مزید لوگ بھی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے اس ماحول میں رہنا اب بے سود تھا۔ اس طرح مزید مخالفت بڑھنے کا خطرہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اور اجتماعی تبلیغ کا فریضہ جس طریقے سے انجام دے چکے تھے، اس کے نتیجے میں اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے اسلام کی دعوت نہیں ملی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لوگوں پر گویا حجت تمام ہو گئی، اور یہ کسی بات کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کام کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام پر پابندیاں لگ چکی تھی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گنڈوں کو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی تک کروا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نظریات پھیلانے کی سہولت ختم ہو گئی تھی۔ اس طرح طائف میں بھی تبلیغ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت تشدد کیا گیا۔ انصار کا قبول اسلام
مدینہ کے دو طاقتور قبائل اوس اور خزرج کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ بات حوصلہ افزا تھی کیونکہ یہ دونوں قبیلے مدینے میں اپنی سیادت رکھتے تھے۔ اب وہاں جانا مضبوط مددگاروں کے پاس جانا تھا۔ اس سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آمد کی دعوت دے چکے تھے۔ اب اخلاقی طور پر مدینہ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا اور لوگ اسلام کے لیے تمام مشکلات اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ قریش اسلام کے خاتمے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ اس کے بعد یہاں مزید رہنے کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ مدینہ جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ سعودی عرب کی سب سے بڑے صوبے حجاز میں مکہ کے بعد یہ اہم ترین شہر ہے۔ پھر قریب ہی ینبوع جیسی عظیم بندرگاہ ہے۔ اس طرح بحری سہولت بھی میسر ہے۔ اس کے علاوہ عربوں کا تجارتی راستہ جو ہمیشہ سے جاری تھا وہ بھی مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ عرب کا خشکی کے ذریعے اندرون ملک و بیرون ملک رابطہ بھی اسی طرف سے تھا، کیونکہ قریب ہی شام، اردن اور آگے مصر اور فلسطین کے علاقے تھے۔ مستقبل میں آگے بڑھنے کا امکان بھی تھا۔ پھر اس علاقے میں مکے سے دوری کی وجہ سے قریش کے اثرات بھی کم تھے اور اچانک حملہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اہل مدینہ فطرتاً نرم دل واقع ہوئے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت فطری طور پر موجود تھی، اس لیے ہجرت کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ بہت جلد یہودیوں کے سوا تمام اہل مدینہ مسلمان ہو گئے۔ آج بھی یہاں کے باشندے نرم خو اور عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی مدینہ جانے کی منظوری دے دی تھی۔ یہ ہجرت مدینہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح آخری فیصلہ اللہ کی اجازت تھی جو مل گئی، اس کے بعد کوئی جواز باقی نہ رہا۔ ہجرت مدینہ تکمیل و اشاعت دین کا تقاضا بھی تھا۔ یہاں آ کر مسلمانوں کو ان کے دین کے مطابق عمل کرنے کی آزادی تھی۔ حکومت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اور یہاں مسلمانوں کو اپنے اصولوں کے مطابق انفرادی اور اجتماعی معاملات طے کرنے کا حق حاصل تھا۔ اس طرح ریاست قائم ہونا تھی اور اسلام کو نظام حیات کے طور پر متعارف ہونا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا موقع فراہم کیا۔ آج کا ہمارا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ جو کہ نبوت کے 13ویں سال میں پیش آیا تھا، ہم نے اس کی کچھ اسباب پر بات کی، جس میں اہل مکہ کی فطری سختی، قریش کی قیادت کو خطرہ، مسلمانوں پر مظالم، اہل مدینہ کی قبولی حق کی صلاحیت کا خاتمہ، مسلمانوں کی آزمائش، مخالفت میں اضافہ، حجت تمام، تبلیغ پر پابندی، انصار کا قبول اسلام، اہل مدینہ کا بلاوا، قریش کا اقدام قتل، مدینہ کی جغرافی حیثیت، اہل مدینہ میں قبول حق کی صلاحیت، تکمیل دین کا تقاضا، یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ سب سے بڑی بات اس میں حکم الہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے تنگ آ کر ان کے مظالم جو مسلمانوں پر بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، ان کو اپنی سیاست اور اپنی اجارہ داری بھی خطرے میں نظر آ رہی تھی، تو اس لیے وہ بہت زیادہ مخالفت پر اتر آئے اور نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو آگے ہم اسی سلسلے کو بڑھائیں گے جس میں ہجرت کے واقعات ہیں، غار ثور کا قیام ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہم نے شروع کیا ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہے اور بہت زبردست ٹاپک ہے اور آپ کو اس میں بہت اچھی معلومات مل رہی ہیں۔ تو تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ والسلام۔